अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म ने कहा कि जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं और इसमें मज़ीद कमी आएगी। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि जब तेल की कीमतों में कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को लुटाएंगे, खातिर खा कमी की जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी है। आपके ख्याल में ये खातिर खा कमी है? नहीं, खातिर खा कोशिश है बेवकूफ़ बनाने की, झूठ बोलने की, और क्या है। अमीर जमात इस्लामी हमारे जो हैं इंजीनियर हाफिज नईम, उन्होंने कहा है रिसेंटली, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, धोखा। खातिर खा कमी 160 रुपये फ़ी लीटर पे होगी। जब ये धंधा शुरू हुआ है जंग शंग वाला, तो लफ्ज़ों की जुगाली का बड़ा शौक है इन लोगों को। खातिर खा, मैं आज तक समझ नहीं आ रही मुझे कि शबाना रोज़ क्या होता है। बंदा क्या सीधा सीधा दिन रात खून पसीना एक करना, इन्होंने मुहावरे भी नहीं बोल रहे। तजीनो राई धेले की करप्शन नहीं की, वो तेला रह ही नहीं गया। हम तो डॉलर चुंदी है करप्शन, तेले तूले तो मुक गए। अच्छा, जब 4 साल पहले ये हजरत तशरीफ लाए थे तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल था $100 फ़ी बैरल और पीटीआई हुकूमत 160 रुपये फ़ी लीटर दे रही थी जी। अब जबकि $75 फ़ी बैरल है तो ये खातिर खा कमी वाले 300 रुपये लीटर जो है ये। अच्छा, तो फिर एक और काम, मैं सुन रहा था इनकी हजरत साहब की तकरीर। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान शेर की भी ऐसी टांग तोड़ी है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन से दीदा भर पैदा। पता नहीं, बात नहीं, कोई पता नहीं। अच्छा, आप जरूरी नहीं है आप शायर हों, लेकिन एक सलीका, एक करीना होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी शेर गलत पढ़ता है तो उसको बेवजन और उसका बेहंगमपन दिखाई दे जाता है, लेकिन ठीक है। शबाना रोज़, ये पता नहीं केड़ी शबाना है, रोज़ फूल को कहते हैं, पता नहीं उर्दू वाला अंग्रेज़ी वाला। अब चमन में चमन वाली नरगिस भी शामिल हो गई है, तो वह अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन ये बहरहाल चीटिंग है, झूठ है, गलत है। हाफिज़ नईम साहब ने इस पे इख्तिजाज किया है और जो बहुत लॉजिकल है, गलत बात है। फिर उन्होंने आवाम के साथ जिन्होंने कहते पंजाबी कहते त्रौ कीता है और क्रेडिट भी ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं हसन साहब। ईरान अमेरिका डील मुआहदे मुफाहमती याददाश्त पर बहुत तबसरे तज्जिए हो चुके, लेकिन इतने अहम आलमी मामले पर दानिशवराना तबसरे की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपके ख्याल में इस डील में कौन जीता और कौन हारा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझ पे दानिशवरी की तोहमत ना लगाओ, ये सब दुकानें हैं। आजकल मौलवियों के दरमियान जो जंग चल रही है और जो जबान इस्तेमाल हो रही है, तो तुम दीन की बात कर रहे हो और क्या जबानें एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इसका एक मुस्बत पहलू है, लोगों को पता लग रहा है ये मटीरियल कौन सा है। देखो बात सुनो, ये आपके सवाल से मैं थोड़ा हट रहा हूं। ये पूरा मुल्क वाज़ें, नसीहतें, तो लेक्चर, तो फलाने, तो टमकाने, पता नहीं क्या क्या वाज, तो पता नहीं कौम का इज्तिमाई किरदार कैसा है, यही ठेकेदार है ना। यानी एक इलाके में, एक शहर में अगर क्राइम बहुत बढ़ जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? पुलिस या और इस तरह की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो जिम्मेदार होंगी। अगर हम अखलाकी तौर पे पस्तरीन हालत में हैं एज अ नेशन, उनके कौन जिम्मेदार है? उसकी वजह है असल बात करते ही नहीं, चंद बातें करो। आजकल इनके दरमियान जो मैच पड़ा हुआ, मैं उस पर खुश हूं। वैसे दे आर एक्सपोजिंग ईच अदर। क्या है? अल्लाह एक है, हुजूर आखिरी, कुरान पाक है, सीरत नबी है, कहानी खत्म। इसका मतलब है कुरान पाक काफी नहीं है। मैं तो इधर उधर देखने की मुझे तो जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ी। सीरत नबी, इससे भी एक कदम आगे जाना है, खुतबा हज्जतुल विदा। मजाल है ये लोग कभी बात करते हों कि खुदा के लिए एक दूसरे पे जुल्म ना करो, मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, झूठ ना बोलो, मिलावट ना करो,
رشوت نہ لو, حرام نہ کھاؤ. نہیں, ہماری اخلاقی حالت اس بات کی گواہ ہے کہ یہ لوگ اپنا کام کرنے میں ناکام اور وہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے گریبان. اچھی بات ہے. اچھا رہ گیا آپ کا سوال کہ یہ معاہدہ نہیں ہے, محض مفاہمتی یادداشت ہے جو معاہدے کی طرف یا اس کی سمت میں پہلا قدم ہے. منزل ابھی دور ہے. ہر ایک قدم پھونک پھونک کے احتیاط سے رکھو, شاید منزل پالو. کیونکہ رستہ کھوٹا کرنے پہ گند ڈالنے کے لیے نتن یاہو جیسا ایک نحوست زدہ بندہ موجود ہے. اچھا, بات فائدے نقصان کی نہیں ہوتی, لیکن چلو آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اس میں نقصان صرف ایک کا ہوا ہے. کس کا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ختم. وجہ اس کے سپر پاور کے جو چہرے پہ خراشیں پڑی ہیں, بلکہ چیچک کے داغ پڑ گئے. بات سنو, فرد ہو, ادارہ ہو, ملک ہو, ریاست ہو, جو بھی ہو, اس کا صرف ایک بھرم ہوتا ہے, ایک ساکھ ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک پرسیپشن ہوتا ہے, اس کا امیج ہوتا ہے جو ٹوٹ چکا ہے. That way, if you look at the whole thing, America has lost a lot. اچھا, ایک صورت یہ بھی ہے, آپ اس کو چاہو تو, مجھے تو کرکٹ شرکٹ کی سمجھ نہیں ہے کہ میچ ڈرا ہو گیا ہے. اچھا, دوسری بات جو ذہن میں رکھنا, یہودیوں کا امریکہ پہ اثر رسوخ ہے, وہ شاید کم اوپر نیچے ہو, فلکچویٹ کرے, لیکن وہ قائم رہے گا. اس کی وجہ ہے, پوچھو, مٹھی برابر بھی نہیں ہے دنیا میں, لیکن ماڈرن یہ کرنسی, ماڈرن مالیاتی نظام, ماڈرن اکانومی, سائنس, ٹیکنالوجی, یہ سارے سب چیزوں کے خد و خال کنہوں نے وضع کیے ہیں. تو جو کسی چیز کو کوئی شکل دیتا ہے, جو وضع کرتا ہے اس کے خد و خال, حکمرانی بھی وہی کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ ہماری بچیوں کے بھی کام آئے گی, لیکن یہاں پڑھنا سمجھنا تو کچھ بھی نہیں. جب ایک یہودی عورت, یہ میں بڑی خوفناک بات شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, ایک یہودی عورت جب کنسیو کرتی ہے, یعنی یہ طے ہو جاتا ہے کہ شی از گوئنگ ٹو بی اے مدر ناؤ, تمہیں پتہ ہے اس کا سارا لائف سٹائل, اس کا اٹھنا بیٹھنا, لکھنا پڑھنا, ادب ادا, مینرزم, سارا کچھ چینج کر دیا جاتا ہے. اب یہ خالی کھوپڑیوں میں گھسے گی نہیں بات, چونکہ وہ سارا کچھ انفلوئنس کرتا ہے بچہ, اس کا انوائرمنٹ, اس کی کنڈیشنز, اس کی سوچ, اس کی بود و باش, تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. خیر, میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بالٹن نے کہا کہ تہران نے مذاکرات اور سفارتی چالوں کے ذریعے واشنگٹن کو اپنی مرضی کے مطابق کھیلنے پر مجبور کیا. ایران نے ٹرمپ کو وائلن کی طرح بچایا. سبحان اللہ, یہ بندہ مجھے مل جائے میں اس کے ہاتھ چوموں. یہ اتنا خوبصورت گہرا جملہ کوئی بہت پڑھا لکھا, ریفائنڈ, کریٹو مائنڈ کا بندہ بول سکتا ہے. ہم نے کہتے فلان فلاں طرح بجاتا ہے, نے کہ وائلن کی طرح بجا دیا. سبحان اللہ, یہ بہت رومانٹک, باشعور, بہت پڑھا لکھا اور تیسری آنکھ سے دیکھنے والا شخص ہوگا, جو کوئی بھی میں نہیں جانتا. سابق مشیر جان بالٹن, میں پہلی بار آپ سے نام سن رہا ہوں. ہمارے ہاں یہ سوچ, یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے آتے, ہوتے ہی نہیں ان کے پاس, کیا استعمال کریں گے. بانگیاں مارتے ہیں, آمیانہ, بازاری, سطحی گفتگو, بالکل سطحی. لگتا ہے انہوں نے حور زیب النساء ٹائپ رسولوں کے, وہ بھی ان کے خواتین کو پڑھتی ہوں گی, انہوں نے پڑھے پڑھے ککھ بھی نہیں, غلط شعر پڑھتے, غلط بانگیاں چھوڑتے, یوں کر دیں گے ویژن ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. اتنا ابیوز ہوتا ہے ہمارے ہاں لفظوں کا جس کا حساب ہی کوئی نہیں. بجٹ بجٹ بجٹ, وہ کیڑا بجٹ, منی بجٹ آئیں گے, اے منحوس بجٹ ہے نا, اس طرح کے مزید بجٹ پیدا کرے گا. اس کو ان کی زبان میں کہا جاتا ہے منی بجٹس.
بجٹ پہ بیٹھے ہیں. وہ بجٹ کتوں ہیں؟ حالے تو کھیت شروع ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھ لینا. ہم بجٹ پہ تجزیے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی تجزیہ نہیں, یہ بجٹ نہیں ہے. یہ بچے جنے گا ابھی, اور بڑا بڑا بھیانک اور بدشکل بچہ مرز وجود میں آئے گا اس بجٹ کی اولاد, چونکہ اس کے خالق جیسے ہوں گے. ہم بارہ چلیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف ٹرمپ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر کہا کہ سب سے بڑی خواہش دنیا میں امن اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا ہے. پہلا تو دیکھو بات سنو, اس میں ایک ٹرمپ صاحب کی یہ ایک ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کنفیشنل اسٹیٹمنٹ. ہیٹس آف ٹو ہم. امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا ہے. اس کو اینالائز کرو جملے کو. یہ تجزیہ مدجیہ چھوڑو. لرن ٹو ریڈ ان بٹوین دا لائنس. کتابیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھپتی ہیں, اربوں بندے کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن ان بٹوین دا لائنس پڑھنا. ریڈنگ از این آرٹ. اسی طرح اس جملے کو ریڈ کرو تو پورا ڈونلڈ ٹرمپ اور پورا امریکہ سامنے آ جائے گا. دوبارہ کا مطلب کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا, دوبارہ عظیم بنانا ہے. تو دوبارہ نہیں بنتا. آٹومنز گئے, تیمور گیا, الیگزینڈر گیا, ہینیبال گیا. چھوڑو, مغل گئے, دوبارہ نہیں ہوا کبھی. لیکن بہرحال خوبصورت اور بڑی کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہے یہ ٹرمپ صاحب کی. یاد رکھنا, جو میں کہہ لوں کہ ان کے چہرے پہ خراشیں پڑ گئی, سپر پاور گئے میں جو فلانا آٹم کھانا, یہ انہوں نے سلیس زبان میں بیان کر دی. دوبارہ کمال ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. G7 اجلاس کی سائیڈ لائن پر مودی امریکی صدر سے ملاقات میں پرچی تھامے بیٹھے رہے. حسن صاحب, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھو, ہم ہیں تو ایک ہی لوگ, یہ یاد رکھنا. اور اس کے پیچھے ایک میں بات آپ کو سمجھاتا ہوں. گورا کہتا ہے مدر لینڈ. ہندوستان میں کہا جاتا ہے دھرتی ماتا, ہم کہتے ہیں مادر وطن. نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا میرا مذہب نہیں ملتا, ذات نہیں ملتی, برادری نہیں ملتی, ماں ملتی ہے. مادر وطن, دھرتی ماتا, مدر لینڈ. مجھے اور کوئی زبان آتی نہیں, انگریزی یہ ماڑی موٹی, یہ اپنا اردو شردو, یہ وہ ہندی میں تھوڑی سمجھ لیتا ہوں. اس پہ غور کرو. ساڈا میاں بیٹھا سی وہ دربار چ, کدے وہ کیا نام تھا ان کا جو ان کے بلیک تھے, براک اوباما. یاد نہیں؟ اس نے تو پرچی پکڑی, انہوں نے تھبا پڑے ایسی. ایک ہی لوگ ہیں دھرتی ماتا کے حوالے سے. صدیوں ہم نے اکٹھے, اب بھی وہاں بے شمار مسلمان ہیں. سو اس بگول تک کچھ نہ پھول. اچھا, باقی میں نے بھی جھک ماری ہے, لیکن سارے ہی مارتے ہیں, تو ہم بھی انہی میں شامل ہیں. ادھر مودی, ادھر میاں صاحب کی پرچی نہیں یاد آئی, مودی نظر آ گیا ہے. اچھا, حالانکہ مجھے تو میاں صاحب کی سمجھ نہیں آئی. یہ خالصتاً پنجاب, یہ ہمارا لوگ, یہ خواجہ نواز شریف ہوں گے, نواز شریف بٹ ہوں گے, نواز شریف وائن ہوں گے, میر ہوں گے, میاں میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال ان کا مودی ہمارے میاں صاحب برابر دا جوڑ ہے. کمال نہیں؟ سبحان اللہ. اور بات سنو, مادر وطن کہتے ہیں ہم, وہ دھرتی ماتا کہتے ہیں, ان کو شرم نہیں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں مدن. اچھا, ایک ملک میں اگر رہتے ہو تو آپ کا مذہب, ذات, برادری علیحدہ, ایک رشتہ کہ ہم مادر وطن, دھرتی ماتا مادر وطن, یعنی یہ ماں ہے اور پھر ہم کون ہیں آپس میں؟ ایک ماں کی اولاد.
یہ دیکھو چھرے بج دے, کمیشن بج دے, کک بیک بج دے, ابیوز کرتے طاقت کو, فلانا غریب تر پتہ نہیں 8,000 جنہوں لبدا ہے وہ غریب نہیں ہے گا, یہ وہ سارا. سو مدر لینڈ اس کو گورا بھی ابیوز کرتا ہے, وہ بھی جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے. تو ہمارے یہاں لفظ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اعمال بدصورت. کوئی لادین بھی ہو, یاد رکھو غیر مذہب کا, پاکستان کی دھرتی کے حوالے سے وہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, جو بھی ہے. تو ویسے صدیوں اکٹھی گزارے, پاکستان بنے تھے 78 سال ہوئے صرف. صحیح. کامت سارا رلدا ملتا ہی ہے نا. بالکل ٹھیک حسن صاحب. ہاں, اور وہ میں نے وہ چند دن پہلے ایک اور تماشا دیکھا ہے کہ سکھ نے وہ تلوار نکالی ہے, چونکہ وہ پتہ نہیں گائے ذبح کرنے جا رہا ہے. یہ وہ سارا مومن کی ایک پہچان یہ ہے. اب اپنے گریبان میں میں بھی جھانکوں, آپ بھی جھانکو, باقی بھی جھانکیں. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے, اس کے مطابق تبدیلیاں لاتا ہے. اب گائے ماتا بسم اللہ جی, اچھا وہ سکھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. جذبات کا احترام, اس کے لیے گائے انہوں نے حملہ کیا, سکھ تھے, پھر سکھ سی, انہیں سردار صاحب نے تلوار کڑی, دوڑ لواتی. گائے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے تقدس کا. گائے زندگی تھی, ہندو مت ہزاروں سال پرانا ہے. گائے کا کبھی سنا, سوچا؟ دودھ اور اس کی بائی پروڈکٹس کھلانا نہیں پڑتا اس کو, وہ آگ دیتی تھی, جنوں اسی پاتھیاں یا اپلے یا جو بھی کہہ لو. یہ کمال کی بات ہے. ٹھیک. لیکن صدیاں بیت گئیں, ہزاروں سال بیت گئے, وہ ادھر جم کے کھڑے. لیکن اگر کھڑے ہیں تو مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے, ان کے جذبات کا, حالانکہ اللاجیکل ہے. آج سے 3,000 سال پہلے گائے کو سمجھو, گائے فوڈ فیکٹری ہے. یہ کل یاد کرانا, میں اس کی نا پروڈکٹس نکال کے بتاؤں گا. کی کھویا کی تے, کھیر کی تے, وہ مطلب کیا دودھ کی بائی پروڈکٹس جتنی بھی ہیں وہ گنی نہیں جاتی. مکھن ہے, حسن صاحب, ہم نیکسٹ پروگرام میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہاں بالکل, اس کو شامل کرنا. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, آج کل میڈیا میں پنجاب اور سندھ کے بجٹ میں سیاسی شخصیات سے منصوبوں کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے. مثال کے طور پر شاہراہ بھٹو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بلاول بھٹو انجینئرنگ کالج, مریم نواز کلینک, کلثوم نواز کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہسپتال, نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی, نواز شریف میڈیکل سٹی, نواز شریف اسپورٹ اسٹیڈیم, نواز شریف روڈ, نواز شریف فلٹریشن پلانٹ, مریم نواز شریف لیڈیز پارک, مریم نواز شریف فیملی پارک, مریم نواز اسپورٹ سٹی, وغیرہ وغیرہ. بات سنو, یہ ہلکا پن ہے ہم لوگوں کے اندر. جے ایف کے چند چیزیں, ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں, موت کے بعد اگر کرو تو وہ جینون ہے, اور باقی رہ گیا یہ اشروں پہلے کے منصوبوں پہ بھی اپنے ناموں کی تختیاں لگائی جا رہی ہیں, جیسے رورل ہیلتھ یونٹس اور بیسک ہیلتھ یونٹس وغیرہ, یہ وہ. لیکن فکر نہ کرو, 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ان کے لیے جو ختم ہونے میں نہیں آئے گی. اس مینٹیلٹی کے لیے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجولس, یہ سوچ گندی ہے. مجھے ایک بار لائل پور کے ایک ڈی سی نے کہا تھا کہ جی آپ کے نام پہ, میں نے کہا بالکل نہیں, آنے والے دنوں میں میری موت کا انتظار کرو اگر کسی کا دل کرے گا. بالکل نہیں میں نے. اور پھر میں نے طالب جالندری صاحب کا نام دیا, وہ لائل پور میں, میں شکل بھول گیا ان کی, پنجابی کے شاعر تھے. میں نے کہا ان کے نام پہ رکھو. یہ چھوٹا پن ہوتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ رہے گا نہیں. اس لیے تم فکر نہ کرو, یہ جائیں گے پھر وہی اندھیری رات. اور میں کیمپین چلاؤں گا اس ملک میں کہ کسی زندہ شخص کے نام پہ, کل اگر لوگوں کی محبت جاگ جائے, سبحان اللہ, بھٹو کے نام پہ چلو انہوں نے گھر رکھ لیا, بے نظیر کے نام پہ, what does that indicate? کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ ہمارے مزاجوں میں ہے. لیکن اچھا, کوئی شاعر
کوئی منیر نیازی, کوئی فیض احمد فیض, اچھا کوئی کھلاڑی بڑا, کوئی ادیب, کوئی سائنٹسٹ, کوئی تھنکر شنکر تو یہاں کیا ہونے, کوئی فلاسفر, باقی سائنٹسٹ بھی یہاں کیا ہونے, لیکن جو قابل احترام ہیں, اس قابل ہیں اور لوگ رکھیں. ایتھے نہر تے ایک سڑک پہ باہر لگا ہے, آئی ایم نتھنگ اگینسٹ ہم, میں تو جانتا بھی نہیں وہ بندہ کون تھا, میاں محمد یاسین خان وٹو روڈ, نام لیندے لیندے سڑک ہی مک جائے, جا کے دیکھ لو. مجھے غصہ آتا ہے, اریٹیٹ ہوتا ہوں میں کس بات پہ, تمہیں نام بھی نہیں رکھنے آتے. جان ایف کینیڈی, جے ایف کے, بابو, یہ ایئرپورٹس ہیں ان کے. میاں محمد یاسین خان بٹو روڈ, چل بھائی اینی دیر تو لاہور مک جاندہ سارا. کچھ بھی یہ چھوٹے چھوٹے ذہن, چھوٹے ظرف, وہ جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, کوئی جینوئن الیکٹڈ حکومت کل جب آئے گی, میں ان ناموں کے خلاف تحریک چلاؤں گا. اگر اللہ نے مجھے صحت زندگی دی, چلاؤں گا. عدالتوں میں جانا پڑا تو جاؤں گا کہ یہ کون لوگ ہیں. وائی, جو ہمارے بڑے لوگ تھے, جسٹس کارنیلیس سے ان کے نام پہ ایک انڈر پاس کا, کوئی شرم ہے, آ کرو, بڑی سڑک کا عالی شان جج, جو ہماری تاریخ میں مسعود بھگوان ہندو ان کو کہتے تھے. ان کی بیٹی بھی تھیں, پتہ نہیں وہ, میں نام ان کا بھول گیا ہوں, شی واز آلسو اے لائر. مسعود کھدر پوش, مسلمان کہتے تھے محبت سے ان کو مسعود کھدر پوش, ہندو کہتے تھے مسعود بھگوان. ہی واز اے پبلک سرونٹ کہہ لو یا جو بھی, بیوروکریٹ. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے نام ایوی باڑ, یہ کل ختم ہو جائے گا سارا, آئی گارنٹی یو. ہم رہیں نہ رہیں, یہ نام نہیں رہیں گے. سینیٹر فیصل واوڈا نے ایک ٹی وی انٹرویو میں حکومت پر تنقید کرتے کہا کہ گھوڑا بھی آپ کا, میدان بھی آپ کا, ہر ریس میں اکیلے ہونے کے باوجود آپ پھر بھی ہار جائیں تو میرا کیا قصور ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان سب کے سکینڈلز آئیں گے, یہ کرپشن سکینڈلز, ویڈیوز کا سال ہوگا. دیکھو, مجھے ہر آدمی جو ذرا بلنٹ ہوتا ہے نا, منہ پھٹا ہوتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. فیصل واوڈا یہ بات کی کمزور, بات بڑی مزیدار ہے, لیکن کمپلیمنٹ دے دیا ان کو. وہ لنگڑے نہیں کی دوڑنا ہے, گھوڑا آپ کا, تو لنگڑا لولا نہ بازو کام کر رہے تھے تو اچھا گھوڑا آپ کا, گھوڑا کی کرے گا اتنے غریب, تیرے کو تو بیٹھے نہیں جانا سیڈل تے, ہارس رائڈنگ کو سادہ کام ہے. اچھا سکینڈلز آئیں گے, سکینڈلز 78 سال سوائے سکینڈلز کے آیا کیا ہے, بھوک, ننگ, غربت, جہالت, آبادی بڑی, سکینڈلز بڑے, اور کیا ہے. اچھا لیکن مجھے بھی ایک بات سمجھ نہیں آتی. میں فیصل واوڈا بہت, آئی لائک ہم, آئی لو ہم, میں فیصل واوڈا سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یار ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اور لوگوں کے درمیان فاصلہ ان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, ان کی کرپشن اور انکمپٹنس کی وجہ سے. یہ ساری باتیں فیصل واوڈا جو آپ نے جتنا کہا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ فیصل واوڈا نے بات کی ہے, اور اس کا ایک ایک لفظ درست ہے. اس ملک کا ہر بالغ شہری, ایک ایک شہری جانتا ہے, لیکن میں یہ نہیں جان سکا. بلو ایوریج آدمی ہونے کا ایک نقصان ہے کہ آبویس چیزیں سمجھ نہیں آتی, کہ بھی کرتوت ان کے کھاتے کسی اور کے میں پڑ رہے ہیں. یاد رکھو, یہ گیپ ایسے ختم ہو سکتا ہے, ایسے. مظلوموں پہ ظلم کرنے والے ظالم کو میری کوئی اوقات نہ ہو, اگر میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا تو میں پھر سلطانہ ڈاکو کہلاؤں گا, رابن ہوڈ کہلاؤں گا. یہ جو گیپ جہاں بڑھ رہا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ کو جا کے پھڑ لیا ہو کوئی چجدا, تو اسی کو شیر شاہ سوری نہیں لیا سکتے, معین قریشی لایا. آنےسٹ, اپ رائٹ اور انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہو بندہ کیبنٹ میں,
कुरान पे हलफ लेने के साथ साथ इनको कहो अपनी औलादों को लेके आओ। आज से तुम लोगों ने अवाम के सरों पे हाथ रखना है। कुरान पे हलफ दो, दूसरा हलफ अपनी औलाद, अपना बड़ा बेटा लाओ, उसके सर पे हाथ रख कि मैं इस रियासत का एक पैसा ना खाऊंगा ना जाया करूंगा। अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बत्तियां खुद बुझा सकता है, किताबों में पढ़ा है भाई, मेरी तो बहुत बात की पैदाइश है। किताबों में बंदा उठ के गया, टक टक बत्तियां बुझानी शुरू कर। 2 टके की औकात नहीं थी बिजली की उस जमाने में। ये था उस बिस्तरे मर्ग पे पड़े कायद के लिए एक एम्बुलेंस, कोई स्टैंड बाय, कोई प्रोटोकॉल, कोई फलाना शम, कख भी नहीं था यार। ये सड़क मल के बह जाते, जिनके वोट भीख में लेके आए होते हैं, ये बटोर के या छीन के या लूट के जो भी कह लो, उन पर सड़कें बंद करते हैं। कम से कम ऐसा ही बंदा या ऐसे ही बंदे ले आओ, उनको हेल्प करो आने में, जिनसे लोग कम से कम नफरत तो ना करते हों, मोहब्बत ना करें। और जो काबिल मोहब्बत होगा वो 1-2 साल के अंदर साबित कर देगा। बिल्कुल, ये खामोश एक अजीबो गरीब कम्युनिकेशन है। अगर हमदर्द होगा सरबराह या जो भी उसको कहते हैं इक्तदार में जो लोगों के दिलों तक खुद ही पहुंच जाएगा। कोई नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में शामिल करें एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के एमएनए शर्मिला फारूकी ने कहा कि बजट में यूथ के लिए कुछ नहीं रखा गया। 16 करोड़ 30 लाख नौजवान हैं, लेकिन हुकूमत ने बजट में उनके लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अगर 5 अरब रुपए को 16 करोड़ 30 लाख नौजवानों पर तकसीम किया जाए तो फी नौजवान सिर्फ 32 रुपए बनते हैं। आज इस्लामाबाद में एक आम सा समोसा भी 40 रुपए का मिलता है। बड़ी खूबसूरत बात की है शर्मिला फारूकी, बहुत उम्दा, शाबाश। पिछले दिनों शर्मिला फारूकी ने एक बंगी मारी थी, उस पर मैंने क्रिटिसाइज किया था कि कराची पेरिस है। मैं कहा ये तो नहीं हो सकता बीबी तू पेरिस देखा ना हुए कोई बंदा को, लेकिन ये बात उसने कमाल की है, एक्सेलेंट। शर्मिला फारूकी को कॉम्प्लीमेंट देना बनता है, और ये कभी ना सोचना कौन कह रहा है। अगर बात ताकतवर कर रहा है अप्रिशिएट करो, खूबसूरत बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है क्रिटिसाइज करो, कोई हो। और 32 रुपए भी लगाने की क्या जरूरत है, ये बत्ती की करनी है। और वैसे इस मुल्क में पाकिस्तान से जिंदा भाग जुमला जुबान ज़द आम है, लेकिन बहरहाल शर्मिला ने बहुत खूबसूरत और ठीक उसको पॉइंट आउट किया है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हम नहीं भौंकते रहते। मैं हमसे मुराद आपको शामिल नहीं कर रहा, आप तो सवाल पूछते हो। चलो। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि किसी ताजिर का तर्ज जिंदगी जाहिर आमदनी के बरक्स शाहाना हुआ तो उसका ऑडिट होगा। क्या होगा, सुबह होगा, नहीं होगा। गल चेयरमैन साहब ने ठीक की थी है, लेकिन तारीख भी चुक के देख लो। इस मुल्क का वो आदमी कितनी बार वजीर आजम रहा जिसने मीडिया के सामने, या कोई कमरे की कोई प्राइवेट बात नहीं, कहा कि अगर मेरे एहसासे मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो किसी को क्या हुई, को कसर है इस जुमले के बाद? उतो शुरू करो चेयरमैन साहब, उतो शुरू करो। ये जो है ना किस्सा कहानी कि जी वो शाहाना हुआ तो उसका ऑडिट होगा, ऑडिट का आधा होगा, ऑडिट तो शुरू करो, फिर थले तक आएगा और कामयाब होएगा। तुसी एवं पकड़ तकड़ करनी है। तनख्वाहदार तबके दी जिंदगी ये जीरन करती, ये जेड़े करप्ट नहीं उन्होंने भी कर रहे हैं। मेरा पर्सनल नॉलेज है। लोग अब अपने प्राइवेट इदारों में कहते हैं कि नहीं आधा कैश दो आधा खत्म, क्योंकि असी इन्हों ठग्गां नूं नहीं इन्नी ठगी नहीं दे सकते। टैक्स के नाम से 50,000 किस्म का टैक्स है, नाम बदली जाते हैं, वो है वही कुछ सारा। अच्छा
वैसे एक बात बताऊं, मैंने चेयरमैन साहब को देखा है थूक लगा के सफ़े पलट रहे थे, और कमाल की बात है ये काम हमारे कई वज़राए आज़म भी करते हैं। 2 टके दी आंदी है चिपी जी, वो स्पॉन्ज, पानी उसमें थोड़ा डाल दो तो थुक्का नानी भी करना पैदा। हमारे एक मुहावरा है कि थुकना पता नहीं बड़े तलना है या पता नहीं क्या इस तरह का, कि थुकना पता नहीं की करना। ये थूक से सफा उलटना तो वजीर आजम करते रहे। अच्छा, हमारा जवाब नहीं। आम आदमी आता है, अवाम आती है, यानी वो मर्दों जनानी बन जाते जो तो जमा हो जाते। कभी सुना, कभी किसी ने यह भी कहा कि आम आदमी ये कहती है। आम आदमी तो कहता है, जो जमा हो जान उन्हों का जेंडर ही बदल जाता, फिर जनानियां बन जाते हैं। अजीबो गरीब लोग हैं। चलो हसन साहब, नामवर ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर ने एक वीडियो में आपको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है, क्या कहेंगे? इसमें मैंने क्या कहना है, मेरे पास सेलफोन नहीं होता, मुझे लोगों ने, मेरे मुलाजमों ने ये दिखाया। मेरी खलीलुर रहमान कमर से 2-3 मुलाकातें होंगी, लेकिन वी आर सोलमेट्स। सोलमेट कैसे? मुलाकातें इतनी कम, सोलमेट कैसे कि वो आदमी भी नो नॉनसेंस पर्सन, नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, ब्लंट, लठ मार, खुला डुला बंदा। और देखो इस बंदे का, इसको ये अशफाक अहमद साहब, मन्नू भाई, शौकत सिद्दीकी, अमजद सामजद, असगर नदीम सैयद, हसीना मुइन, नूरुल हुदा शाह, यूनुस, कितने आली शान हमने ड्रामा निगार पैदा की, लेकिन ये वो आदमी है जिसने ड्रामे की डेफिनेशन चेंज कर दी। और लाठमार है। मैं अभी फैसल बावड़ा की बात कर रहा था ना, बात को छोड़ो, नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, आए बाएं शाएं ये वो। तो शुक्रिया उनका, बिल्कुल सोलमेट है, इसलिए मैं उनको अच्छा लगता हूँ। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।